الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے چوں چراں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور انسان کا عقیدہ اگر اس میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو نجات مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ مشرک آدمی کی بخشش نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 5ویں پارے میں اللہ کا اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، اس سے نیچے نیچے کے گناہ لمن یشاء، جس کے چاہے گا معاف کر دے گا۔ مشرک کی بخشش نہیں ہے، یہ شریعت کا، قرآن و حدیث کا، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچانا چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سب سے پہلی نصیحت یہی تھی یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے۔ علماء نے
شرک کی 4 قسمیں لکھی ہیں، اور آج ہم ان میں سے ایک قسم کو بیان کریں گے، اسی کے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ اگر اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا، زندگی بخشی، تو اگلے جمعہ پھر ایک اور قسم بیان کر دیں گے، اس سے اگلے جمعہ پھر ایک اور قسم بیان کر دیں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو چوتھے جمعے تک جا کر یہ 4 قسمیں شرک کی مکمل ہو جائیں گی۔ شرک کی 4 قسمیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، الاشراک فی العلم، علم میں، صفت علم میں اللہ تعالی کا کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ حرام ہے۔ یہ تفصیل آج اسی کی ہوگی۔ قسمیں جو 4 ہیں عنوان کے درجے میں ذکر کر رہا ہوں۔ دوسری قسم ہے شرک فی التصرف، الاشراک فی التصرف، تصرف میں باری تعالی کا، خدا تعالی کا کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جو تصرفات اللہ کی ذات کر سکتی ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تیسری قسم ہے الاشراک فی العبادہ، عبادت میں خدا کا شریک ٹھہرانا۔ چوتھی قسم ہے الاشراک فی العادہ، عادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا خدا تعالی کا۔ شرک کی یہ 4 قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں قسمیں حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ شرک فی العلم، الاشراک فی العلم، کہ اللہ تعالی کا جتنا علم ہے اتنا علم کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج، وہ مشرک ہے، اور پکا ٹھکا مشرک ہے۔ وہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ الانعام پارہ نمبر 7 میں ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں۔ غیب کی چابیاں اور کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا ان چابیوں کو، کنجیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ لا يعلمها الا هو، یہ توحید اور باری تعالیٰ کے بارے میں تعارف اور عقیدہ بنانا اور اس پر محنت کرنا، یہی انبیاء علیہ السلام کی محنت تھی۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفاتح الغیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس کی تھوڑی سی تشریح اور آیت کا بقیہ حصہ بعد میں۔ ظاہری چیزوں کو جاننے کے لیے اللہ نے ہمیں کچھ مشینیں دی ہیں، اور ان مشینوں کو ہمارے اختیار میں رکھ دیا ہے، ظاہری چیزوں کو جاننا۔ مثلا ہم کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس مشین کون سی ہے؟ آنکھ۔ اس آنکھ سے دیکھنا نہ دیکھنا اللہ نے ہمارے قابو میں کر دیا، ہمارے بس میں کر دیا ہے۔ دیوار ہے سامنے کی، میں دیکھنا چاہوں تو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں، اور اگر نہ دیکھنا چاہوں تو میں آنکھیں بند کر لوں۔ آنکھ کا کھولنا، آنکھ کا بند کرنا، یہ اللہ نے میرے قبضے میں کر دیا ہے۔ تو ظاہری چیزوں کا ادراک،
ان کے لیے اللہ نے مشینیں ہمیں دی ہیں۔ بات کو سننا نہ سننا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں کون سی مشین دی ہے؟ کان۔ اگر میں چاہوں تو کسی کی بات سنوں اور نہ چاہوں تو میں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لوں اور کہوں میں تمہاری بات نہیں سنتا۔ تو یہ میرے اختیار میں ہے، اللہ نے اختیار میں دے دیا ہے اس کو بھی، اس مشین کو بھی۔ کسی چیز کو میں نے پکڑنا ہے، میرے اختیار میں ہے کہ میں ہاتھ سے پکڑوں یا نہ پکڑوں۔ پاؤں سے چلنا، چل کر کسی جگہ پر جانا، یہ بھی اختیار میں ہے، چاہے میں جاؤں چاہے اس جگہ تک نہ جاؤں، اللہ نے پاؤں والی مشین بھی میرے اختیار میں دے دی ہے، جیسے میں چاہوں استعمال کروں اس کو۔ اسی طرح کسی چیز کو چکھنا ہے تو اس کے لیے اللہ نے زبان دی ہے، منہ دیا ہے، اور یہ میرے اختیار میں دے دیا ہے، میں کسی چیز کو کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ کسی چیز کو سونگھنا ہے تو چاہوں تو میں اس کو ناک کے قریب لاؤں سونگوں، اور چاہوں تو میں نہ سونگوں۔ تو یہ ظاہری چیزوں کا جو علم ہے، ان کی مشینیں، ان کی چابیاں، ان کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے بندے کے اختیار میں دے دی ہیں کہ چاہو تو ان کو استعمال کرو اور چاہے ان کو استعمال نہ کرو۔ ظاہری چیزوں کو جانو یا ظاہری چیزوں کو نہ جانو، یہ میں نے تمہارے اختیار میں کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ ظاہری چیزوں کی مشینیں میں نے تمہارے تابع کی ہیں، باقی جو غیب ہے اس کی چابیاں، اس کی مشینیں وہ کس کے پاس ہیں؟ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا غیب کی چابیاں اور کنجیاں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر میں کیا ہے، سمندروں میں کیا کیا مخلوقات ہیں، خشکی میں، جنگلات میں کیا کیا ہے، فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر میں سوائے اللہ کے یہ چیزوں کو احاطے میں لانے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ یہ بر و بحر کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جنگلات میں کیا کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا سانپوں کی ہزاروں قسمیں ہیں، وہ تو وہ ہیں جو انسانوں کے علم میں آ چکی ہیں کہ یہ بھی سانپ کی قسمیں، ہزاروں قسمیں ہیں سانپوں کی، لیکن وہ قسمیں جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائیں، وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو بر و بحر کی چیزوں کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ ادھر آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، دنیا میں کتنے درخت ہیں، اندازہ لگائیے کتنے درخت ہیں، اور پھر ان درختوں کے اوپر پتے کتنے ہیں، کوئی تعداد کسی کو معلوم ہے؟ نہیں ہے۔ اور میرے رب کا فیصلہ یہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت کا پتا درخت سے جدا ہو کر زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ کس کا علم ہے؟ میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا نجومی کے پاس، پنڈت کے پاس، ہاں جی کسی طوطے والے کے پاس، آؤ آؤ ہاتھ دکھاؤ، قسمت معلوم کرو۔ خاک ہو اس علم پر، تف ہو اس علم پر۔ یہ رمل، یہ جفر، یہ سب کا سب شیطان کا جال ہے اور مکر ہے۔ علم ہے تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ کیا ڈھگوسلے ہیں، یہ کیا انسانوں کو پھنسانے کے یہ کارنامے ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا درختوں کا ایک پتا بھی کہیں بھی گرتا ہے
تو وہ پتا کہاں چلا گیا ہے اور یہ کتنی مرتبہ اس نے کلٹیاں کھائی ہیں، سیدھا پڑا ہوا ہے یا الٹا پڑا ہوا ہے، اب یہ تازہ ہے یا خشک ہے، یہ کب سے گرا ہوا ہے اور کب سے گرا ہوا نہیں ہے، ان تمام باتوں کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا علم کتنا زیادہ علم ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر اندھیروں میں جو دانا پڑا ہوتا ہے، زمین کے اندر جو اندھیرے ہیں ان میں جو دانا موجود ہے وہ کہاں ہے؟ وہ دانا کہاں ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ آیت ہلا کر رکھ دینے والی ہے، یہ آیت جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی ہے، یہ فراڈیوں کا پول کھول دینے والی ہے۔ تیریاں 4 شادیاں ہوں گی، تیری 3 شادیاں ہوں گی، تیرا کاروبار چلے گا، فلاں ہوگا، تیرے رشتہ دار نے تیرا رشتہ باندھ کے رکھا ہوا ہے، اتنے تعویذ ہو چکے ہیں، اتنا فلانا ہو چکا ہے۔ یہ سب غلط ہے، سب ڈھگوسلے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ زمین کے اندھیروں میں جو دانا کہیں بھی پڑا ہوا ہے اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک قصہ بھی سنایا ہے؟ نہیں، میں نے تو آپ کو ابھی ایک آیت جس سنائی ہے اور اس کا ترجمہ ہی پورا نہیں ہو رہا، لیکن صفائی دماغ کی کیسی ہو رہی ہے یہ بتائیں نا آپ۔ سب سے زیادہ دل و دماغ کی صفائی کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے، یہ صاف ستھرا کرنے والی ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور اللہ نے آیت کے آخر میں یہ کہہ کر مضمون کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کوئی رطب تازہ چیز، وَلَا يَابِس اور کوئی خشک چیز، فرمایا یہ ایسی نہیں ہے جو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ نہ دی ہو۔ اور اللہ نے لوح محفوظ میں کیوں لکھی ہے یہ رطب و یابس؟ اس لیے کہ اللہ ان رطب و یابس کو جاننے والا ہے نا، ان تمام چیزوں کو جاننے والا جی اللہ ہے۔ ہم تو بھئی خدا کا رزق کھاتے ہیں تو ہم نے تو تعریف تو خدا کی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ ہمارے وجود کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، صبح و شام نعمتوں سے نوازنے والا اللہ ہے، تو ہم کسی اور کے گن کیوں گائیں؟ پانی کا ایک ایک گھونٹ ایک ایک قطرہ پلانے والا جی اللہ ہے، کیوں ہم دوسروں کے در پہ جائیں؟ میاں صاحب اور وڈیرا صاحب اور چودھری صاحب اور نواب صاحب، ضرورت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے جی، کیا ہے؟ اللہ، صرف اسی کا ٹائم ہے، دل ہی نہیں چاہتا۔ اس کے مقابلے میں کس کی کیا حیثیت ہے جی؟ اتنی بڑی ذات، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے جی؟ آج علم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم مانے گا وہ مشرک ہوگا۔ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ کے علم کے برابر ہو سکے، حتیٰ کہ سرتاج انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سن لیں۔ میری اور آپ کی روحانی ماں پر منافقین نے تہمت لگا دی۔ آپ چاہتے تھے کہ مجھے حقیقت حال معلوم ہو جائے، واضح ہو جائے۔ 1 مہینے تک میرے نبی کو پتہ نہ چلا،
چاہتے بھی تھے کہ وہی جلدی آ جائے اور اللہ جلد بتا دے، لیکن اللہ نے 1 مہینے تک وہی کو مؤخر رکھا۔ آپ علیہ السلام پریشان، صحابہ پریشان۔ 1 مہینے کے بعد وہی نازل ہوتی ہے، صدیق کی بیٹی اور زوجہ رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1 مہینے کے بعد جا کر اطمینان ہوتا ہے۔ تو علم کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس۔ یہ میں نے ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے، ذرا دوسری آیت کی طرف آ جائیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا پارہ نمبر 9 میں، قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا غرا، میں مالک نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں اپنے آپ کے لیے، میں مالک نہیں ہوں کس چیز کا؟ نفعا ولا ضرا، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا۔ یہ قرآن ہے۔ نبی علیہ السلام پارہ نمبر 9 اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرما رہے قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا املکو، مجھے اختیار نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں اپنے آپ کے نفع کا اور نہ ہی اپنے آپ کے نقصان کا، نفع نقصان کا میں مالک۔ یہ اعلان کون کروا رہا ہے اور اعلان کر کون رہے ہیں؟ اللہ اعلان کروا رہے ہیں، اور اعلان کون کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام، اور قرآن میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی کہے ساڑھے پیر کو آؤ تو آڑے نفع ہی نفع، ہاں جی، وہ فلانے دا تختہ کرتے رکھ دے سی، آؤ تو سی ساڑھے پیر کو، یہاں تو اعلان ہو رہا ہے کیا؟ کہ نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں۔ پھر تیرا پیر جو ہے ہمارے نبی سے بڑا درجہ رکھتا ہے، پیر بڑا درجہ رکھتا ہے نبی سے، یا نبی کا درجہ زیادہ ہے، پیغمبر کا درجہ؟ اور پیغمبر کی زبان مبارک سنیں ذرا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں مالک نہیں ہوں نہ اپنے نفع کا نہ نقصان کا، اس لیے جب میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہاں الا ما شاء اللہ، مگر ہوگا وہی جو چاہے گا اللہ۔ قرآن سنو تو مزہ آئے نا۔ ختم والے آپ کو قرآن کے نزدیک نہیں لائیں گے، آمدنی میں فرق آتا ہے اور واقعتاً ہمیں بھی فرق آتا ہے، لیکن فرق اس لیے ہم محسوس نہیں کرتے، آخرت میں ذخیرہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ لا املک لنفسی غرا ولا نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو میں بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ حالانکہ جنگوں میں شکست بھی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کو، نقصان بھی ہوا ہے، صحابہ شہید بھی ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کا دندان مبارک بھی شہید ہوا ہے غزوہ احد میں۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ عفیفہ طاہرہ پاک دامن پر منافقین نے تہمت بھی لگائی ہے، نقصان بھی ہوا ہے، تو کیا فرمایا؟ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اور آگے فرمایا میری حیثیت کیا ہے؟ ذرا نبی علیہ السلام کی حیثیت قرآن کریم بیان کر رہا ہے، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ جو ایمان لائیں گے ان کو جنت کی بشارت ہے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو جہنم سے ڈرا رہا ہوں۔ میرا کام تو انذار ہے، میرا کام تو ابشار ہے، تبشیر اور تنذیر ہے، میں پیغمبر ہوں اللہ کا۔ تو علم غیب صرف
اللہ کے پاس ہے۔ آج کا ہمارا یہ مختصر واز یہ اس سبق کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال رجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ ادھر ادھر نہ دیکھیں، حدیث بیان ہو رہی ہے، میری طرف توجہ رکھیں۔ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنی ہے۔ یوں سمجھے حدیث کا ادب وہی ہے جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب۔ کیا کہا؟ ایک بات پوچھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے، کہنے لگا ای الذنب اکبر عند اللہ، ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے وہ مجھے بتائیے، تاکہ سب سے بڑے گناہ کو معلوم کر کے میں اس سے بچ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا ہے۔ آپ کی توجہ ہو تو میں جواب بیان کروں، نہیں توجہ نہیں ہے۔ ہاں کیا فرمایا؟ فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ تو خدا کا شریک مانے، پکارے، وہو خلقک، حالانکہ پیدا صرف اور صرف تجھے اللہ نے کیا ہے، پیدا صرف اور صرف۔ پھر کیوں فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے؟ نا، اگر پیدا کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے تو عبادت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیہ بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاریہ عورت ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں میری شادی ہو گئی، نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام مبارک دینے کے لیے جب آپ میرے گھر میں تشریف لائے، قریب آ کر بیٹھے، بچیاں تھیں گھر میں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، دف بجانا شروع کر دی، ڈھول نہیں، ڈھول کی نہیں، بڑی عورتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، جویریات، جاریہ بھی نہیں کہا، جویریات، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اور وہ دف جو بجتی تھی وہ صرف ایک، بس اس طریقے سے، ڈھمک شمک یہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ دف تھی اس طریقے سے، اور اشعار پڑھنے لگے۔ انصار کا ایک رواج تھا، اشعار پڑھا کرتے تھے شادی کے موقع پر، عربی میں وہ شعر پڑھنے لگی، اور بدر میں جو لوگ آخرت میں چلے گئے ان کا ذکر کرنے لگے، قصیدہ پڑھتے پڑھتے، اشعار پڑھتے پڑھتے، ایک بچی جو پڑھ رہی تھی اس نے ایک شعر پڑھ دیا، شعر کا ایک مصرع پڑھ دیا، وہ مصرع آپ کو سنانا ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام کی تعریف میں ایک مصرع یہ پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے اندر ایسا نبی موجود ہے صلی اللہ جو مستقبل کی باتوں کو جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس بات کو جانتا ہے، ہمارے اندر ایک نبی ہے۔ یہ اس نے تعریف کر دی، توجہ تو کی نہیں ہے آپ حضرات نے، آپ سمجھ نہیں رہے۔ کیا کہا اس بچی نے؟ ہمارے اندر ایک نبی ہے جو کل کی بات کو جانتا ہے، مستقبل کی باتوں کو جانتا ہے، ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے اس بچی کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دعی ہذہ، دعی ہذہ، چھوڑ دے اس کو،
اس کو چھوڑ دے۔ کس نے فرمایا؟ کس مصرے کو چھوڑ دے؟ کہ نبی کل کی بات کو جانتا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ یہ میرا حق نہیں ہے، نہ یہ کل کی باتوں کو جاننا یہ میرا مقام نہیں ہے۔ دعی حاضی، چھوڑ دے اس کو، ختم کر دے اس کو۔ بتاؤ تو صحیح نا، کوئی جن کوئی فرشتہ کل کی بات کو جان سکتا ہے؟ بولتے نہیں آپ حضرات، جان سکتا ہے جی؟ نہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا اس بچی کو؟ چھوڑ دے اس کو۔ وَقُولِي بِالَّذِي تَقُولِينَ بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ، اور وہی کہے جو تو پہلے کہہ رہی تھی۔ وہ پہلے والا مضمون صحیح تھا، اور یہ مضمون یہ میری شان سے تو نے بڑھا دیا ہے، لہذا جتنی میری شان ہے اتنی بیان کر، اور زیادہ بیان نہ کر۔ جو اللہ کی شان ہے وہ میرے حق میں بیان نہ کر۔ یہ کل کی باتیں، مستقبل کی باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علم غیب جانتے ہیں، بعض تو کہتے ہیں جنات بھی جانتے ہیں، بعض کہتے ہیں فرشتے بھی جانتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت کا آنا یقینی ہے نا؟ قیامت کا آنا؟ لیکن آپ مجھے بتائیں، اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو قیامت کا دن، قیامت کی تاریخ بتائی ہے؟ سمجھ نہیں آئی بات آپ حضرات؟ قیامت کی کوئی تاریخ، قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں کے بعد قیامت آ جائے گی نہیں۔ پھر عالم الغیب صرف اللہ ہوا۔ قیامت کا ٹھیک علم، ٹھیک وہ گھڑی، وہ سال، وہ مہینہ، وہ دن، ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ امریکہ نے غلط خبر اڑائی تھی، سن 12 میں قیامت آ رہی ہے، آئیے قیامت 18 شروع ہو گیا، 17 ختم ہو گیا، جھوٹے نکلے نا۔ اس لیے کہ قیامت کا چھپا ہوا علم اقاد اخفیہا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں؟ اقاد اخفیہا، اقاد اخفیہا، اے میرے موسیٰ علیہ السلام، تو میرا لاڈلا پیغمبر ہے، تو سب کچھ ہے، میں نے تیرے ساتھ بڑی باتیں کی ہیں، ہم کلامی کیا، لیکن یاد رکھنا کہ تجھے بھی میں نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میں یہی ارادہ کرتا ہوں کہ قیامت کے علم کو چھپا کے رکھوں میں۔ تو قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ میری اور آپ کی روحانی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من اخبرک ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الخمس التي قال اللہ تعالی ان اللہ عندہ علم الساعہ اعظم الفریہ۔ جو آدمی تجھے یہ کہے، یہ کون فرما رہی ہیں؟ حضرت عائشہ۔ اپنے ایک پوچھنے والے شاگرد کو پردہ لٹکا دیا جاتا تھا، دوسری طرف پوچھنے والا پوچھتا تھا، شاگرد ہوتا تھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا جو تجھے یہ کہے نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کا علم جانتے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے آخر میں ذکر کیا، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، بارش کب نازل ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، فرمایا کہ جی کل کیا کمائے گا، موت کہاں آئے گی، یہ 5 چیزوں کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اگر کوئی تجھے یہ کہے نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 چیزوں کو جانتے تھے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اعظم الفریہ، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ یہ شخص جھوٹا ہوگا، یہ شخص سچا نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ آ گئی حضرات؟ تو یہ ہے کہ علم غیب صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اور اللہ نے کیسی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ،
وما یشعرون ایان یبعثون، زمین اور آسمان کے سب رہنے والے مل کر بھی نہیں جان سکتے سوائے اللہ کے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ علم غیب جو ہے وہ نہیں جان سکتے۔ اللہ نے فرمایا علم غیب تو ساری چیزوں کا دور کی بات ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، کہ قبروں میں جب یہ داخل ہو جائیں گے نا سارے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے ہم کب اٹھائے جائیں گے، ان کے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ میرے بھائیو قرآن و حدیث سمجھ میں آ گیا ہے جی؟ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر قائم رکھے۔ سچا عقیدہ وہی ہے جو کون بیان کرتا ہے؟ اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب